ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں بھلا دیا، ان کو اپنا بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جو اللہ کے ذکر سے محروم ہے، اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ فاسق گالی دیتا ہے، عہد و پیما کا خیال نہیں کرتا، یہ فال نکالنا اور اس طرح کا ہوس اور طمع اور لالچ فاسق کے اندر ہوتا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے ذکر کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ فاسق کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ فاسق غیر اللہ کے نام کی چیز کو کھاتا ہے، مومن نہیں کھاتا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا جس پہ نام نہیں ہے، کسی اور کے نام کی چیز ہے، خواہ وہ قربانی ہو یا کوئی اور کھانے والی چیز ہو، تم نہ کھاؤ کیونکہ یہ کھانا فسق ہے۔ آگے اللہ نے ایک راز بتایا، جو کسی کو سمجھ آ جائے تو ان غلط راستوں سے باز آ جاتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، ایسے غیر اللہ کے نام پہ کھانے والے شیطان چکے دوست ہوتے ہیں، وہ الہام کرتے ہیں کہ یہ جواب دو، یہ جواب دو، لِيُجَادِلُوكُمْ، تمہارے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے۔ تم نے اگر ان کی باتوں میں آ گئے تو تم بھی ان جیسے مشرک ہو جاؤ۔ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے اللہ ذوالجلال کے سوا کسی اور نام کی قربانی کی، اس نے شرک کیا۔ روایت آپ نے سنی ہوگی طارق بن شہاب کی، مکھی کیا قیمت ہے؟ میرا نہیں خیال کہ آپ کے علم میں ہو، کوئی یہاں ہے کوئی پاکستان میں دکان یہاں سے مکھیاں بکتی ہوں؟ کوئی دکان نہیں۔ ایک مکھی کیا قیمت ہے؟ جب دو لوگ جا رہے تھے پکڑے گئے، دیوی کے نام پہ قربان کرنے کا انہیں کہا گیا، وَلَوْ ذُبَابًا، چڑھاوا چڑھاؤ خواہ مکھی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک شخص نے کہا مکھی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، میں نہیں یہ کر سکتا۔ فَقَتَلُوا، اسے قتل کر دیا انہوں نے۔ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں چلا گیا۔ دوسرے نے کہا مکھی ہے نا، مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا چھوڑ تو دیا، فَتَرَكُوا فَدَخَلَ النَّارَ، وہ جہنم میں چلا گیا۔ دیانتداری سے بتائیے گا، اور میں درد دل سے آپ سے گزارش کروں گا، مکھی کی قیمت اور 2-2 4-4 من دودھ غیر اللہ کے نام پہ دینا، اس میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ میں مال بھی خرچ کروں، میری نیت بھی نیکی کی ہو، لیکن سنت رسول نہیں ہے، اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں ہے، اللہ نے حکم نہیں دیا، یہ مال بھی غرق اور ضائع، اور یہ میرا عمل بھی میری بربادی کا باعث بنے گا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ایسی ہدایت جس سے وہ راضی ہو جائے۔ فاسق غیر اللہ کے نام کی بھی کھانے کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ صحیح بخاری کی روایت تو ہے نا کہ ایک آدمی نے چوری کا مال جو ہے وہ لایا، اس کو پیش کیا، اس نے جب پتہ چلا چوری کا، اس نے چھوڑ دیا، نیچے گر گیا۔ کہتا یہ کیا؟ کہتا چوری کا مال میں کیسے کھاؤں، یہ کیسے ہو سکتا؟
بعض لوگ عمل سے کچھ باتیں سمجھاتے ہیں بڑی گہری سوچ رکھ کے. وہ ایک آدمی کہتا ہے بھی جھولی کھولو، اس نے کھول دی. اس نے کہا یہ لو. یہ کیا بھائی؟ وہ پکڑو تو صحیح نا. وہ کیا ہے یہ؟ کہتا ہے یہ ختم ہے. اس نے چھوڑ دیا. کہتا ہے یہ کیوں؟ کہتا ہے ختم، اس کی برکت بھی ختم، جو ہے ہی ختم. 114 صورتیں ہیں قرآن کی. 1,44,000 صحابہ تھے حجۃ الوداع کے موقع پہ. ہزاروں حدیثیں ہیں کتب حدیث میں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو اس بات کا حکم دیا؟ جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں. درد دل سے میں اپنے ان پیارے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، آخر تو اس کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت اترنی چاہیے تھی، کوئی حدیث ہی ہو، کسی صحابی کا ہی عمل ہو. وہ مومن کیا ہے جس کے سامنے قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، صحابی کا عمل آ جائے، پھر وہ منہ پھیرے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ کون تھی سیدہ خدیجہ جو برتن گھر سے اٹھاتی ہے؟ کہاں ہے گھر اور کہاں ہے غار حرا؟ وہ غار حرا بعد میں پہنچتی ہے، جبریل 7 آسمانوں سے پہلے پہنچ چکے ہوتے ہیں اور آ کے پہلے پیغام دے چکے ہوتے ہیں. ان هذه خدیجہ اذا اتتك فقر علیہ السلام من ربی. اے اللہ کے پیارے پیغمبر، خدیجہ آ رہی ہے. کیسی جلیل القدر یہ عورت ہے، جب یہ آ جائے اسے کہنا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے. ومنی، میں سرتاج ملائک ہوں، میری طرف سے بھی سلام پیش کرنا. وبشرها ببیت فی الجنہ، اور خوشخبری دے دینا خدیجہ تھکاوٹ تو ہوئی ہے یہاں آتے ہوئے، خوش ہو جاؤ جنت میں تیرا ایسا محل تیار رب نے کیا ہے، نہ تھکاوٹ ہوگی نہ کبھی شور تمہیں سنائی دے گا. اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی فوت ہوئی نا. یہ وہ عورت ہے جس کے مال سے اسلام کی بنیادیں بنی. مال اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر کے سجدہ ریز ہو گئی اللہ کے سامنے، یا اللہ قبول کر لینا. کیسے کیسے جلیل القدر صحابہ دنیا سے روانہ ہوئے. کسی ایک کے ساتھ بھی اللہ کے رسول نے یہ رویہ برتا؟ کیا مجھے اور آپ کو اپنوں سے زیادہ محبت ہے؟ اتفاق سے سیدہ عائشہ ایک دن فرماتی ہیں، اللہ کے رسول آپ خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، آپ کو یہ بھی علم ہے کہ وہ تو ظاہر کنواری نہیں تھی، اور میں آپ کی ہر بات سنتی بھی ہوں، یاد بھی کرتی ہوں، آپ کو کیوں اس کی یاد آتی ہے؟ کہا خدیجہ کہ جیسی میری کوئی بیوی نہیں ہے. آمنت بی حین کفرنی الناس، جب سارے لوگ میرا انکار کر رہے تھے وہ ایمان لائی تھی. جب ساری دنیا نے ہاتھ روک لیے اس نے مال و دولت جو ہے وہ جمع کر دیا تھا کہ دین پہ خرچ ہونا چاہیے، اور میرے رب نے مجھے اولاد بھی دی ہے تو اسی بیوی سے دی ہے، اس جیسی کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کی تلاش کرتے، کہاں ہیں؟ ان کی طرف ہدایہ تحفے بھجواتے، یہ میری بیوی کی سہیلیاں ہیں. اللہ عز و جلال ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے. فاسق کا رویہ گالی دینا بھی ہوتا ہے، اللہ ہمیں گالی سے بچائے. عہد و پیما وعدے کا خیال نہیں کرتا، ہمیں وعدے کی پابندی کی توفیق دیتا کہ ہم مومن رہیں. اور فاسق کا رویہ یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پہ چیزیں کھانے کی پرواہ نہیں کرتا. اللہ ہمیں مومن بنائے، اتنا حلال دے، اتنا پاک اور طیب دے کہ کبھی حرام کی سوچ بھی پیدا نہ ہو. اور فاسق جو ہے اس کا چوتھا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ عز و جلال کے ذکر سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے. اللہ ذکر کی نعمت زندگی کے آخری سانس تک باقی رکھنا. اور پانچواں رویہ یہ ہے کہ ہوس ایسی اس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے. اللہ ایسی ہوس سے بھی محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Digital Dawa Network.